اللسان وتغنت بتحلیله عنادل الكيان الصلاة والسلام على حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ ومولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا خالق و مالک کائنات کے لیے، بعد الحمد و ثنا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ناز میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام ذوی الاحتشام جملہ شرکائے مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ دل فریب گھڑیاں، یہ ہمایوں ساعتیں ہمارے مقدر کا حصہ ٹھہری، اور آپ لوگ اپنے بخت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ آپ بیٹھے آمینہ کے لال کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں وہ نعمت دی گئی، لو ان کل الخلق لیلۃ مولود الہادی علی الحامات منہم قاموا شکرا لنعمت ربہم فیما ہبوا فیہا بعشر عشیرہا ما قاموا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ساری مخلوق سر کے بل کھڑی ہو کر بھی اس نعمت کا شکر ادا کرے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ رب نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، 12 ربیع الاول دوشنبہ یعنی سوموار کا دن، صبح صادق کی ضیا بار گھڑیاں تھی، رات کے اندھیرے شب کی ظلمتیں چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کے گھر ایسا مولود مسعود تولد ہوتا ہے کہ جس کی تشریف آوری سے ہر غم کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگتی ہے۔ انسانیت کا گلشن جو خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال تھا، اس میں سرمدی بہاروں کے خیمے نصب ہو جاتی ہے۔ وہ انسانیت جو خود فراموش تھی، خدا سے نا آشنا تھی، اسے مین خانہ معرفت سے علم و آگہی کے جام ملے، انہیں عرفان خودی بھی ملا، عرفان خدا بندی بھی حاصل ہوا۔ چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلی، ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشی، مسکراؤ سبھی آ گئے ہے نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے۔ حضرات، اس دن کو ہم عید کہتے ہیں، بلکہ عید اکبر کہتے ہیں کہ جس کے تصدق سے ہمیں ساری عیدیں ملی۔ اس کو عید کہنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی المفردات کے اندر لفظ عید پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرۃ، عید ہر اس دن کو کہتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ آپ المفردات کے اندر فرماتے ہیں، یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرۃ، عید ہر اس دن کو کہتے ہیں جس میں بندے کو بڑی ہی خوشی ملی ہو۔ تو حضرات، ہمارے لیے اس دن سے بڑھ کر خوشی کس دن ہو سکتی ہے؟ ارے جس دن آمینہ کا لال تشریف لایا تھا، ارے اس دن تو وہ آئے تھے کہ جن کے آنے سے ہمارے لبوں پر مسکراہٹیں آئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے قبیلے میں آئی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، حضور کے آنے سے قبل وہاں پر عظیم قحط تھا، وہاں پر شدید بھوک تھی، میرے آقا کے آنے کا فیض تھا کہ وہاں پر بہار آ جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پر بنتا ہے، اور کسی نے بڑا لطیف اس کا جواب دیا، حضور ماہ ربیع الاول کے اندر ہی کیوں تشریف لائے؟ حضور کسی اور معزز اور مشرف ماہ میں بھی تشریف لا سکتے تھے، حضور رمضان میں بھی تشریف لا سکتے تھے۔ ماہ ربیع النور،
ماہ ربیع الاول کے اندر تشریف لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حجت اللہ علی العالمین کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ربی کہتے ہیں بہار کو، جب بہار آتی ہے افسردہ کلیوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، مردہ چمن جاگ اٹھتے ہیں. حضور سے پہلے بھی ظلمتیں تھی، حضور سے پہلے بھی دکھ تھے، حضور سے پہلے بھی تکلیفیں تھی، حضور جانے بہارا بن کر تشریف لے آئے، ہر طرف مسکراہٹیں ہو گئی، ہر طرف بہاریں چھا گئی. تو حضور جب حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں آئے تو یہاں پر بہار آ گئی. تو کسی نے یہاں بڑی لطیف بات کہی، اس نے کہا تم کہتے ہو حضور کو حلیمہ سعدیہ نے پالا، من وجہن یہ بات درست ہے، مگر تھوڑا سا غور کرو، تھوڑی سی توجہ دو. حلیمہ نے میرے آقا کو کیا پالنا تھا؟ حلیمہ کے پورے قبیلے کو میرے آقا پال رہے تھے کہ حضور کے آنے سے وہاں پر جو برکتیں آئی تھی، جو رحمات کا وہاں پر نزول ہوا تھا. حضرات اس شب میں وہ تشریف لائے کہ اگر وہ نہ آتے تو آج ہم سب بھی یہاں پر موجود نہ ہوتے. مستدرک للحاکم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اب رب کے حضور التجا کرتے ہیں. ذرا الفاظ میں لجاجت اور لطافت کا حسین امتزاج دیکھیے. انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، مالک میں تجھے تیرے محبوب کے وسیلے سے پکارتا ہوں. رب تعالی نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تک میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھ کو بنایا، مجھ میں روح پھونکی، رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے سر اٹھا کر دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فعلمت پس میں نے جان لیا جس کا نام تو نے اپنے نام سے ملا کر لکھا ہے یقیناً وہ سارے جہاں سے تجھے محبوب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے مجھے اس کے وسیلے سے پکارا ہے جو مجھے سب سے محبوب ہے. جا میں نے تیری توبہ قبول کر لی. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی، یہ بھی سنتا جا لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورا لولاک، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. اور اگر میں پنجابی میں کہوں کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، تے غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، تے سانوں گناواں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دسایا نہ ہوندا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدا ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ ہوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف نہ زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے شے نو زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا پانی، زمانے تے کچھ نہ ہوندا ظہوری، مکدی گل مکاواں کسے شہدا ایتھے سایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. حضرات اس مادر گیتی کے اوپر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. کائنات کے تمام اولیاء و اصفیاء، صلحاء و اتقیاء، صدیقین و شہداء تمام مل کر بھی کسی ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ان تمام نبیوں میں سے رب نے جو قربت، جو وجاہت، جو رضا، جو خیر، جو بھلائی، جو نیکی، جو حسن، جو جمال، جو فضل، جو کمال، جو فضائل، جو محامد، جو نزہت، جو ملاحت، جو لطافت، جو نزاکت، جو خوشبو، جو مہک، جو چمک، جو دمک، جو علو مرتبت، جو مراتب رفیعہ، محاسن جلیلہ، محامد عظیمہ، معجزات قاہرہ، دراجات باہرہ اپنے محبوب کو عطا کیے، کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیے. حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. کوئی یہاں پر سوال کر دے فضیلت تو حضرت آدم کی اس باب میں کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا،
حضور کو سجدہ تو نہیں کیا، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی بھی فضیلت دی اس سے کئی گنا بڑھ کر حضور کو عطا کی گئی۔ تو اس کے دو جوابات ہیں، ایک امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، دوسرا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بار کیا، تینوں حق ہیں، اب ذرا در مصطفیٰ پہ حاضری دو۔ ایک بار نہیں، صرف فرشتے نہیں، ازل سے خود رب میرے آقا پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ پھر بھی کہا جائے اس باب میں فضیلت حضرت آدم کی، ان کو تو سجدہ ہوا تھا۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جبہۃ آدم۔ آپ فرماتے ہیں سنو سنو لوگو، حضرت آدم کو سجدہ بھی اس لیے ہوا تھا، ان کی پیشانی میں میرے آقا کا نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا حضرت جن کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں، جن کی آپ ثنا ہمیں سنا رہے ہیں، جس کے آنے کی آپ ہمیں بشارت دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں۔ دی گوسپل آف برناباس کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں verily I say to you that the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جس کے آنے کی میں تمہیں بشارتیں دے رہا ہوں، جب وہ پنگوڑے کے اندر ہوگا نا تو چاند ان کو لوریاں دے کر سلاتا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا چاند کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے لے گا۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں آنکھ مہتاب سرے انگشتش دونی، میرے آقا وہ ہیں اشارہ انگشت سے مہتاب کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو جن کے آنے کی آپ بشارتیں دیتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا I am not worthy to unloose the ties of Husn or the laces of the shoes of the messenger of God۔ آپ فرماتے ہیں تم افضلیت کی بات کرتے ہو، اکملیت کی بات کرتے ہو، اگر عیسیٰ ابن مریم کو محمد عربی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ میرے امام بولے سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قرن و بدلے رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو حسن دیا گیا، جو جمال دیا گیا، میرے آقا کے حسن کے سامنے وہ ایک تابش کی مانند ہے۔ شاہ ولی اللہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم الدار السمین فی مبشرات النبی الامین کے اندر راکن ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ تو حضور نے فرمایا جمالی مستورن ان اعین الناس غیرتا من اللہ، رب نے میرا حسن اپنی غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا تھا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اڑتا حجاب تیرا۔ میرے امام بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا شیر کی لطافت دیکھیے، وہاں پر مصر ہے، یہاں عرب ہے، وہاں عورتیں، یہاں مرد، وہاں انگلیاں، یہاں سر، وہاں کٹی، ماضی کے اندر عمل ہوا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا، یہاں کٹاتے ہیں، استمرار ہے، 1500 سال ہو گئے، آج بھی آقا کے نام پر جانے والی جاتی ہیں۔ وہاں کٹی، عدم قصد تھا، عدم ارادہ تھا، خود نہیں کاٹی، مگر یہاں آقا کے نام پر گردنیں دینا یہ سعادت سمجھی جاتی ہے۔ عبدالستار خان نیازی صاحب، آپ کو جب تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار کر لیا گیا، آپ پابند سلاسل ہو گئے، آپ کے پاس موت کا پیام آیا، You will be hanged by neck till you are dead، آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ اور ان کے جواب کو میں عاشقانہ انداز میں کہوں تو آپ نے چوم کر آنکھوں سے لگایا، آپ نے فرمایا Is that all? I was prepared to take more dead. If I would have got 100,000 lives, I would let down those for the case of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اتنی سی سزا لائے ہو، ارے لاکھوں جانیں ہوتی ہیں آقا کے نام پر قربان کر دیتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا،
دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کو رب نے حسن ایسا دیا، جمال ایسا دیا۔ آج نہ لوگ اپنے حسن پر ناز کرتے ہیں، آج لوگ اپنے جمال پر اتراتے دکھائی دیتے ہیں۔ فخر الملاہ بحسنہم وجمالہم وبحسنہ کل المحاسن تفخرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگوں کو اپنے حسن پر ناز ہے، ذرا در مصطفیٰ پہ حاضری دو، یہاں خود حسن میرے آقا کے چہرے پہ ناز کرتا نظر آتا ہے۔ حضور کی زلفوں میں نہ خم تھا، نہ بالکل گھنگریالی تھی نہ بالکل سیدھی تھی، ان میں خم تھا۔ اس طرح خم تھا کہ جس طرح چاند میں خم ہوا کرتا ہے۔ اب سوال بنتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور کی زلفوں میں خم کیوں تھا؟ رب نے حضور کو جس اعتدال، جس موزونیت کے ساتھ بنایا، معبد نے میرے آقا کا جو حسن بیان کیا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا، قسیمن۔ میرے آقا قسیم ہے۔ قسیم کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قسیم وہ ہوتا ہے جس کے جسم کا ہر جز اپنے اندر حسن کی کائنات رکھتا ہو۔ آج لوگ ہوتے ہیں، اور اگر میں جمالی حسن کی بات کروں، جمال کی بات کروں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی حسین ہوتی ہیں۔ تیری آنکھوں کو بحر رواں لکھ کر میں سخت نادم ہوا، اف خدا میری تشبیہ ہے بحر بے رواں، تیری آنکھوں کے ساتھ تو سمندر کہاں۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ چاہے زنخدہ بڑا قاتل ہوتا ہے، ڈوب کر مرنے کا شوق ان سے پوچھے قاتل، جس نے دیکھا یہ تیرا چاہے زنخدہ ہوگا۔ بعض کی زلفیں بڑی صیاد کے جال کی طرح ہوتی ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ بعض کے چہرے کے اندر بڑا جمال ہوا کرتا ہے۔ وہ پیر صاحب نے کہا تھا چاندنی بن کر اتر آؤ میرے آنگن میں، تم کو بخشی ہے اللہ نے قمر کی صورت، مگر دیگر اعضاء اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ معبد کہتی ہیں میرے آقا قسیم ہیں، ایک بار دیکھو گے ساری عمر دوبارہ دیدار کے لیے ترستے رہو گے۔ اور قسیم کا ایک ترجمہ میں جبریل امین کے لہجے میں کروں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہدین اے محترم، آفاق ہا گردیدام مہرے بتاور زیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دکھا کے پاجیا کوئی نہیں۔ تو حضور کی زلفوں میں خم کیوں تھا؟ تو علامہ زمخشری کا علماء نے یہ قول نقل کیا۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں عرب کے اندر جو بالوں کا حسن تھا نا، یہ بالوں کے گھنگریالے پن کے ساتھ تھا، اور عجم کے اندر حسن بالوں کے سیدھے ہونے کے ساتھ تھا۔ رب نے میرے آقا میں عرب کا حسن بھی شامل کر دیا، عجم کا حسن بھی شامل کر دیا۔ حسن کا کوئی معیار لے کر آؤ، در مصطفیٰ پہ سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئی، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو مخت و نقاب اٹھاوے، جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، جیو ہاتھ پھولاں وچ رکھدا ہاتھ پھولاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے کہ میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا اتے چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دینے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ معبد نے میرے آقا کا جو حسن بیان کیا، اس میں لفظ استعمال کی ابہ الناس واجملہم من بعید واہلاہم واحسنہم من قریب۔ معبد نے کہا میرا مبارک ایسا ہے، دور سے دیکھو تو سونا لگتا ہی لگتا ہے، قریب سے دیکھو اور بھی سونا لگتا ہے۔ جنہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا انہوں نے کہا ما رأیتو مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ارے ایڈا سونا میری اکھیاں نے تکیا ہی نہیں۔ اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی اتشم و سخاک اتم اے غیث و پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ،
اس طرح لگتا ہے سورج میرے آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ اور جنہوں نے بریلی سے دیکھا انہوں نے کہا بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ اس طرح لگتا ہے جس طرح قرآن کے اوراق ہوتے ہیں۔ اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں، غیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہے، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے ہوئے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبو دندان پیمبر، حرف وسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رم جھم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، پر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، پر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسگ ہے رفرف جبریل، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب غم خواب، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کف پا ہے، وہ فقر کے خود عقل بشر سر بگریبا، وہ فقر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش غیسو، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاک، سورج تیرے رہوار کا نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطیں تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، دھرتی کے زویل عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ تو حضرات حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے نقل کیا، ابن عباس فرماتے ہیں بلا حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضور جب چاند کے سامنے جاتے تھے نا، حضور جب سورج کے سامنے جاتے تھے، حضور کا حسن سورج کے حسن پر غالب آ جاتا تھا، اس وجہ سے میرے آقا کا سایہ نہیں تھا۔ حضور کا حسن چاند سے بڑھ کر، سورج سے بڑھ کر، اب حضور کے حسن کو تشبیہ دیں، جمال کو تشبیہ دیں تو کس سے دیں؟ میرے امام کی بارگاہ میں مسئلہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارمان نصیب ہوں تجھے امید گر کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے امام بلبل سے مخاطب ہوئے، بلبل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے بلبل،
تو نے حسن کو باغ کے اندر دیکھا ہے، جمال کو گلشن کے اندر دیکھا ہے، رعنائی کو چمن کے اندر دیکھا ہے، کبھی تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پورے باغ کا حسن سمٹ کر ایک گلاب کے اندر آ گیا ہو؟ اگر ایسا منظر تو نے نہیں دیکھا، میرے حضور کے ہونٹوں کو دیکھ لے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا ان ذکرہ والمسک ما کررتہ یتضوع، ان کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا چھیڑو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا، زبانیں تھک جائیں گی، آنکھیں ترستی رہ جائیں گی، کار ما آخر شدو آخر ز مکار نشد، مشت خاک ما غبار کوچا یار نشد، نہ حسن شکایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیر تشن مستشکی و دریا ہم چنا باقی، دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے، یار زندہ صحبت باقی۔